گھروں میں نا اکثر ایسے ہوتا ہے، کوئی میرا نہیں خیال کوئی بندہ ہوگا جس کے ہاتھ پہ کبھی چائے نہ گری ہو یا اس کے اوپر کبھی چائے نہ گری ہو. گرم گرم چائے ہوتی ہے وہ گر بھی جاتی ہے. بچے بھی کئی دفعہ ایسی شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ گرم چیز یا سالن یا کوئی ایسی چیز جو ہے ان کے ہاتھ پہ یا کسی اور جگہ پہ گر جاتی ہے. جب جل جائے ہاتھ یا کوئی اس طرح کی چیز سے جلے، سر ماؤں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہاتھ میں جل گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے یا گرم گرم چیز جل گئی ہے، میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے کہ ایک بچہ تھا جس نے ہیٹر کو ہاتھ لگا لیا تو وہ اس بیچارے کے سارے ہاتھ جو ہے وہ جل ایسے گئے. ہی. سب سے پہلے گھر میں کیا کرنا ہے؟ اب سر دیکھیں جیسے ٹوتھ آپ پیسٹ بھی کچھ لگاتے ہیں کچھ لوگ جی جو ہے وہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جیسے بات کی نا، کوئی بھی گرم چیز ٹچ ہوئی ہے. اب گرم چیز ٹچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایریا آپ سمجھ لیں کہ ہاٹ ہوا ہے، اس کو ہیٹ پہنچی ہے کسی بھی وے میں جو ہے نا. ٹھیک ہے، جب اس کو ہیٹ پہنچی ہے تو ہم نے اس ہیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اس کو کول کرنا ہے. اب کول کرنے کے لیے جو سب سے مطلب سٹینڈرڈ طریقہ ہے، اتھینٹک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 10 منٹ کے لیے جو رننگ ٹیپ واٹر ہے آپ کا، جو تازہ پانی ہے، آپ نے اس کے نیچے رکھ کے اس کو دھونا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو متھ پیچھے سے ہے کہ جی پانی اس پہ نہیں جانا چاہیے، یہ غلط کنسیپٹ ہے. پلیز اچھا. میری التجا ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے جو ہے اس کو پانی سے 10 منٹ کے لیے واش کرنا ہے جہاں پہ بھی اس جگہ پہ برن ہوا ہے، تاکہ اس کا جو کولنگ پروسیس ہے وہ آئے اور ہیٹ پروسیس اس کا کم ہو جو ہے نا. یہ ایک سب سے ضروری بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی ہے، اب ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ ایک مطلب نان ریکمینڈڈ ریمیڈی ہے جو لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. اب اس میں یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی ساتھ کوئی بھی ہاسپٹل ہے، فرسٹ ایڈ جہاں آپ لے سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہماری میڈیکل کے اندر جو پروون چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہنی ہے، شہد جو ہے بیسیکلی، وہ بھی ہم برنز کے پیشنٹس پہ لگاتے ہیں جو اولڈ ایج میں بھی لگتی رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک تو اینٹی انفلیمیٹری یعنی کہ اس کی سوزش کو کم کرنے والا، دوسرا اس کا پین کلر، پین کو ریڈیوس کرنے والا ایفیکٹ ہوتا ہے، تیسرا وہ نیوٹریشن اس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، چوتھا وہاں پہ اس کا جو بیکٹیریل لوڈ ہے اگر وہ اس کی وجہ سے کنٹیمینیشن ہو گئی ہے تو اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. یہ بس ایک ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کو یوز کریں، دین آپ اس کو ہاسپٹل کے اندر لے جائیں. ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، آج کل ایک کافی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی دوستی کو پروو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیاز کے اندر، اور وہاں پہ چائے گرا رہے ہیں، کافی گرا رہے ہیں گرم، اس طرح سے جو ہے نا. اب اس چیز کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک فورم پہ بات کی تھی، کیونکہ جب اس طرح سے ہارڈ چیز وہاں پہ جاتی ہے، ایک تو اس کا امیجیٹ نقصان ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا برن ہوا، سکن برن ہوئی، آپ کو پین ہوا. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کا ڈیپ سٹرکچرز برن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کے فنکشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اس کو کنٹریکچر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اگر رائٹ ہینڈ ہے اور اس کو کنٹریکچر ڈیولپ ہو گیا تو اس کی فنکشنل ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لائف لانگ ایک ڈائلیما لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو سکار بن گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو گلینڈز ہوتے ہیں، گلینڈز کی سیکریشنز ختم ہو جاتی ہیں، ہر ٹائم وہ ڈرائی رہتا ہے، ڈرائی ہونے کی وجہ سے اس کو ہر ٹائم ایچنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے خدا رہا اس چیز کو بھی دیکھیں کہ دوستی کو پروو کرنے کے چکر میں کوئی آپ اور کام کر لیں، نہ کہ اس طرح کی گرم چیزیں اپنے اوپر گرائیں جو ہے نا. ٹھیک ہے، وہ پانی والا جو آپ نے بات بتائی نا کہ جی جب جل جائے ہاتھ تو اس پہ پانی نہ ڈالیں، وہ پھر چھالا بن جاتا ہے. جی سر. اچھا، چھالا جب بن جاتا ہے تو پھر لوگ نا سوئی کے ساتھ اس چھالے کو جو ہے نا وہ پھاڑتے بھی ہیں. جی تو یہ جو کھیلتے رہتے ہیں زخم کے ساتھ لوگ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایکچولی جو پرانا کنسیپٹ تھا، پرانے کنسیپٹ میں یہ تھا کہ جب اس طرح سے برن ہوتا تھا تو اس کی ڈگریز ہوتی ہیں بیسیکلی. جب ایک سپرفیشل برن ہوتا ہے تو اس کے اندر یوزولی بوائلز نہیں بنتے جو بلسٹرز آپ کہہ رہے ہیں، بٹ جب برن تھوڑے ڈیپ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بلسٹرز بنتے ہیں. پرانا کنسیپٹ تھا کہ آپ نے بھی بلسٹرز کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اسی کے اوپر ہی کریم لگا دینی ہے یا جو بھی ریمیڈی کرنی ہے وہ آپ نے کر دینی ہے. بٹ اب جو نیو کنسیپٹ ہے یا نیو سٹینڈرڈز آف ٹریٹمنٹ ہیں، اس کے اندر ہم ایز اے پلاسٹک سرجنز خود جو ہے اس جو بلسٹرز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں، اس کے بعد اس جو برن ہوتا ہے اس کو کلین کرتے ہیں. کیونکہ جب بلسٹر بن جاتا ہے، یہ جو اوپر والی سکن بلسٹر کے ساتھ ابری ہوئی ہوتی ہے، یہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے. تو جب ڈیڈ سکن اوپر کھڑی رہے گی نا، تو جو آپ کے نیچے برن کا زخم ہے اس کے اوپر آپ کچھ بھی لگانا چاہیں گے تو اس کریمز کا یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی اس کا ایفیکٹ نہیں پہنچے گا. تو اب نیو ٹریٹمنٹ میں یہی ہے کہ آپ اس کو ریموو کرتے ہیں، ریموو کرنے کے بعد اس کو نارمل سلائن سے یا رنگر لیکٹیٹ، ہمارے ڈفرینٹ سلوشنز ہوتے ہیں، اس کو کلین کرتے ہیں. کلین کرنے کے بعد پھر اس میں
ٹاپیکل کریمز ہوتی ہیں یا آپ نے اس کو ڈریسنگ کرنی ہے. بیسیکلی مقصد ہوتا ہے آپ نے اس کو موائسٹ رکھنا ہے, کیونکہ موائسٹ انوائرمنٹ کے اندر جو ہیلنگ پوٹینشیل ہے وہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ ڈرائی انوائرمنٹ کے اندر جو ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے. ہماری جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوں گے کہ آنکھ کا کوئی پٹھا جو ہے نا وہ گرا ہوا ہے, ایک شٹر گرا ہے, ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے. جی جی. اور اس کے لیے بہت سی دوائیاں بھی لوگ کھاتے ہیں, کچھ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں, اسپیشلی جن کو شوگر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہے, ان کے ساتھ کئی دفعہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس کی کہ سرجری سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, یا پھر یہ پٹھوں کا مسئلہ, آنکھ کے پٹھوں کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی اور فیکٹرز اس میں آتے ہیں؟ جی اس طرح سے ہے. اس کے اندر نا, کیونکہ اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں ٹوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپر آئی لڈ ہے یہ ایک نارمل جہاں تک کھلنی چاہیے یہ وہاں تک نہیں کھلی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. اس میں کنجینیٹل ہو سکتا ہے, یعنی کہ بائی برتھ ہو سکتا ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹراما ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا کوئی اس کو کوئی کینسر ٹیومر سرجری ہوئی ہے یا اس کے بعد ہو سکتا ہے, یا جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کوئی کوماربیڈیٹی ہے لائک ڈائبٹیز یا اس طرح سے, اس کی وجہ سے بھی جو اس کا رپچر ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے جو پٹھے ہیں پھر ان کی جو موومنٹ کی ایبیلٹی ہے وہ ریڈیوس ہی ہوئی ہوتی ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن ہوتی ہے, ایک سائیڈ اس کی پراپر کھل رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ایکچول حل ہوتا ہے وہ بیسیکلی سرجری ہی ہوتا ہے. بٹ ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے ہم نے دیکھنا ہے اگر کوئی اور ریمیڈی ہم اس میں کر سکتے ہیں تو ہے. بٹ ایک ڈیزیز ہوتی ہے مائستھینیا گریوس, اس کے اندر یہ ہوتا ہے سم ٹائمز شام تک اس کے پٹھے تھک جاتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈاؤن فیل ہوتا ہے, دوسری سائڈ پراپر ہوتی ہے. بٹ اس کے اندر جو ڈراپس ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے افیکٹو ہوتے ہیں, یا ہم ڈائگنوسس میں ہیلپ آؤٹ کے لیے کر سکتے ہیں. بٹ اس کی جو ایکچوئل ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از دا سرجری. ٹھیک ہے. اچھا, سرجری کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا وہ یہ ہوتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے رزلٹس آئیں گے نا, اور رزلٹس جیسے بتائے گئے ہیں ویسے آئیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ مختلف لوگ سیم سرجری اگر آپ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کی, تو کیا رزلٹس سب کے سیم ہوں گے یا پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتی ہے چیز؟ اب اس میں یہ دیکھیں کہ جب بھی سرجری کی جاتی ہے ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرجری اور اس کا جو آؤٹ کم ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% کام آپ کا سرجری ہے اور 50% کام آپ کا یہ سمجھ لیں کہ پوسٹ سرجری اس کی کیئر ہے. ٹھیک. اگر سرجری اچھی ہوئی ہے, پوسٹ سرجری کیئر صحیح نہیں ہوئی تو پھر بھی رزلٹ افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر سرجری اچھی نہیں ہوئی پھر بھی رزلٹ افیکٹ ہو سکتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر سرجری بھی اچھی ہو گئی ہے, پوسٹ سرجری کیئر بھی اچھی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی رزلٹس ویری کرتا ہے, کیونکہ ہر پرسنس کا جو ہیلنگ پوٹینشیل ہے وہ ویری کرتا ہے. جب ہیلنگ پوٹینشیل اس کا ویری ہوتا ہے تو آپ جس طرح کے رزلٹس بھی پیشنٹس کے ساتھ ایک کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہے, اس میں ہم 100% اس کو گارنٹی نہیں دیتے. ہم پیشنٹس کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 80 to 90% جو چیز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ والا رزلٹ ملے گا. بٹ یہ نہیں ہے کہ ہم 100% کمٹ کر لیں, کیونکہ ہیلنگ پوٹینشیل آپ کا نہیں پتہ ہمیں کہ کیسا ہوگا, تو اس لیے وہ رزلٹس ویری کر سکتے ہیں جو ہے نا.